السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسلمون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کے ساتھ ساتھ اپنی وحدانیت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ اس میں نہ شرک کی ملاوٹ ہو نہ ریاکاری کی ملاوٹ ہو. اس طرح عبادت کرے اللہ کی رضا کے لیے خالص اللہ کی عبادت کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص، عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ عبادت کا لائق اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. عبادت کا لائق وہی ہے جو کامل علم کامل قدرت رکھتا ہو، وہ خالق ہو، وہ واجب الوجود ہو، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اس کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کی جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے، ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اولاد کا جو نظریہ تھا اس کی سختی سے تردید فرمائی کہ غیر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اولاد چاہتا کہ کسی کو بیٹا منتخب کرے، بیٹا بنا لے، اولاد بنا لے، مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا. اللہ کے سوا تو ساری مخلوق ہے، اللہ کے سوا ساری مخلوق ہے، ایک اللہ خالق ہے، تو مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بناتا اور پھر وہ بیٹا اس کا ہم جنس ہوتا، بیٹا ہونے کی وجہ. اور یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں عیب ہے کہ اس کا کوئی ہم جنس ہو. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہو نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ جیسا اور کوئی نہیں. یہی تو اس میں عیب ہوتا، اور وہ سارے عیوب اور کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد بھی نہیں، اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں. دلیل کیا ہے؟ میں اکیلا ہوں، معبود برحق اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دلائل کیا ہے؟ آج اللہ نے اس پہ عقلی دلائل دی. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو عجیب و غریب نظام ہے کائنات کا، کہہ رہے یہ اس کی دلیل ہے. یہ نظام میرا بنایا ہوا ہے یا کسی اور کا؟ یہ نظام میں چلانے والا ہوں یا کوئی اور چلانے والا؟ اگر کسی اور نے بنایا ہے یا میرے ساتھ شریک ہو کے اس نے بنایا ہے تو پھر وہ ذرا عبادت میں شریک ہوگا، خدائی میں شریک ہوگا. لیکن اگر بنانے میں کوئی اور شریک نہیں، چلانے میں کوئی اور شریک نہیں، تو پھر عبادت میں خدائی میں کوئی اور شریک نہیں ہے. پہلی عقلی دلیل کائنات کا نظام ہے. پہلے کائنات کے اس نظام کو، کائنات کو اور اس کے نظام کو بنانا
اور پھر اس کو قائم رکھنا. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑی بڑی حکومتیں، بادشاہتیں بڑی چیزیں بنا دیتی ہیں، بڑی مشینریاں بنا دیتی ہیں مشینریاں، لیکن وہ مشینریاں چلتے ہوئے کسی وقت خراب ہو کے بند ہو جاتی ہے. بڑی سے بڑی مشینری اور بہت بڑی ٹیکنالوجی والا ملک کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی بہت بڑا نظام بنا دے تو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی دن اس میں خرابی پیدا ہو کے وہ نظام کیا ہو جاتا ہے، درم برم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان سے لاکھوں اربوں سال پہلے اس کو بنایا ہے، آج تک موجود ہے اور جب تک اللہ چاہے گا موجود رہے گا. اور آج تک اس نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں. کوئی وقت پہ دن آتا ہے، وقت پہ رات آتی ہے، وقت پہ رات جاتی ہے، وقت پہ دن جاتا ہے. نہ سورج کی مجال وہ چاند کو پکڑ لے، رات کی مجال ہے وہ دن پہ سبقت کر لے، نہ دن کی مجال کے دن کے اور رات کے بعد میں آ جائے. تو نے فرمایا یہ عجیب و غریب نظام دیکھ لو، میری کامل قدرت، بہت بڑی طاقت اور میری وحدانیت کی یہ دن. حالانکہ میرے سامنے نظام بھی کچھ نہیں ہے، میرے سامنے میری طاقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. میری طاقت کا صحیح نظارہ انسان قیامت کے دن اور قیامت کے بعد جو حالات ہیں ادھر کرے گا. میں نے کیسی جنتیں بنائی ہیں، کیسی جہنم بنائی ہے میں نے. ادھر جا کے پھر انسان کی آنکھیں کھل جائے گی کہ واقعی وہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، طاقت بہت بڑی ہے. تو پہلی دلیل شمسی نظام سے، یہ عجیب و غریب نظام دیکھو، یہ میری وحدانیت کی دلیل ہے کہ اس کو بنانے والا چلانے والا میں میرے سوا کوئی نہیں. دوسری دلیل خود حضرت انسان کی تخلیق ہے. ہر انسان کہ آدم علیہ السلام کو لے کے اللہ نے کو مٹی سے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کی بیوی ان کے انس کے لیے دل بہلانے کی اللہ نے پیدا کی، تو ان کی بائیں پسلی سے فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے مزاج میں ٹھیڑا پن ہے. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. اس کو پسلی ہے ٹیڑھی، کوئی اس کو سیدھا کرے گا تو ٹوٹ جائے گی نا، تو توڑ دو گے، مطلب جدائی ہو جائے گی. اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ساتھ اسے کام لو، تو حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے. لیکن آدم علیہ السلام پہلے مٹی کے تھے، اللہ نے روح ڈالی، گوشت کے بن گئے. اللہ کی قدرت کو دیکھ لیں، گوشت کے بن گئے، مٹی گوشت میں چکی ہے. اللہ تو اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے بندے تھے، مخلوق تھے، بندے تھے، انسان تھے، مٹی کا پرندہ بناتے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور جب اس کو اللہ کے حکم سے اڑاتے تو وہ سب کچھ گوشت کا پرندہ بن جاتا، مٹی گوشت میں تبدیل ہو جاتی. یہی جو معجزہ اور جادو میں فرق ہوتا ہے. جادو میں چیز کی حقیقت بدلتی نہیں، نظر بندی ہوتی ہے، نظر ایسی آ رہی ہوتی، چیز وہی ہوتی ہے. اگر رسی پھینکی ہوتی ہے جادوگر نے تو وہ رسی ہوتی ہے، حقیقت میں لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ رسی سانپ نظر آ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں رسی ہوتی ہے. لیکن پیغمبر اگر رسی کو پھینک دے تو وہ پھر رسی نہیں رہتی، وہ پھر جو پیغمبر اس کو پیش کرنا چاہے، بنانا چاہے، معجزے کے طور پر وہی چیز بن جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، وہ پھر لاٹھی نہیں رہتی، حقیقت میں اجتہا بن جاتی. جادوگروں نے یہ دیکھا، یہ منظر، یہ حقیقت ہے کہ لوگ ایمان لائے تھے کہ ہماری رسیاں تو اس طرح رسیاں ہیں، لاٹھیاں شاخیں اتنے شاخیں، لوگوں کو نظر بندی کی وجہ سے کیا سانپ نظر آ رہے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اس کو سچ مچ اجدہا بن گئی، نکل گئی ساری کی ساری جو ہے نا ہماری رسی ہے. تو پھر یہ قدرت دکھاتے اللہ. بائیں پسلی سے کیا حضرت حوا رضی اللہ عنہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ باپ کے بغیر اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. باپ کے
جبرائیل علیہ السلام نے گریبان میں دور سے پھونکا، یوں پھونکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس سے حمل ٹھہرا، چند لمحات میں حمل ٹھہرا، اور پھر جو ہے وہ کیا ہوا، چند ہی لمحات میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے پیٹ میں، اور پھر چند لمحات میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ آن انسان حمل بھی ٹھہر جائے، وہ 8-9 مہینے کے بچوں کی طرح جو ہے نا بچہ بن جائے، اور پھر باہر بھی آ جائے۔ اور عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پہ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے میاں بیوی کے ملاپ کا سلسلہ قائم کیا ہوا، ملاپ۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 اندھیریوں میں نے انسان کو بنایا، اور کتنا خوبصورت بنایا۔ دنیا کے اندر بڑی سی بڑی مشینری اندھیرے میں کام نہیں کر سکتی، اندھیرے میں کام نہیں کر سکتی، بڑی سے بڑی مشینری کام نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر روشنی چلی جائے، لائٹ چلی جائے، تو بڑی سے بڑی مشینری کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی کامل طاقت ہے کہ 3 اندھیریوں کے اندر اللہ انسان کو بناتا ہے، کس قدر خوبصورت بناتا ہے۔ 3 اندھیریاں، پیٹ کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر ماں کے رحم کا اندھیرا، بچہ داری جس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو رحم کہتے ہیں، ٹھیک، رحم، تو ماں کے رحم، بچہ دانی کا اندھیرا، اور پھر جس جھلی میں چھلکے میں بچہ کیا ہوتا ہے، لپٹا ہوتا ہے، اس کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں میں اللہ شکل صورت بناتا ہے، تو کیس بناتا ہے، اور پھر مختلف پیدائشوں کے ساتھ، پیدائش کے اوپر پیدائش، لطفہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے نا، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ جب پہنچتا ہے رحم میں، بچہ‌دانی میں، تو وہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جمع ہوا خون پھر گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا پھر ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت چڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و گوشت چڑھا دیتا ہے۔ 4 مہینے اس طرح مکمل ہو جاتے ہیں، 3 چلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کر دیتا ہے، کامل قدرت سے، کامل علم سے، تو پھر اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور روح ڈالتے ہی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ اس کی روزی کتنی ہوگی، رزق کیسا ہوگا، کتنا ہوگا رزق، عمر کتنی ہوگی، کہاں مرے گا، کہاں مرے گا، یہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ ساری چیزیں تفصیل لکھی کی جاتی ہیں، کتنے انسان آتے ہیں، اور سب کی وہ لکھی جاتی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ نے دوسری دلیل اپنی وحدانیت کی خود حضرت انسان کی تخلیق سے دی ہے، کہ دیکھو میرے علاوہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے، میں جس کو بچہ نہ دوں، امریکہ جائے ڈاکٹروں سے علاج کرائے، وہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہو، وہ بانجھ ہی رہتا ہے، خواہ میاں ہو یا بیوی۔ ہاں، جس کے لیے میں نے علاج کے بعد لکھا ہو کہ اس کو دوں گا علاج کے بعد، اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، دعا کی تو یوں ہوگا، نہ کی تو یوں ہوگا، محنت کوشش کی تو یوں ہوگا، محنت کے وہ کوشش نہ کی تو یوں ہوگا۔ ایک تو اٹل تقدیر ہے، وہ بدل نہیں سکتی، وہ ٹال نہیں سکتی۔ ایسے ہی علاج معالجہ کرایا تو یوں ہوگا، نہیں تو یوں ہوگا۔ لیکن جس کے لیے اٹل ہے کہ اولاد نہیں ہوگی، ساری دنیا میں گھومے، اولاد فرمایا تمہیں اولاد دینے والا اور خوبصورت شکل صورت دینے والا کون ہے؟ آخر میں اللہ نے فرمایا، ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ جو 8 قسم کے جانور ہیں، 8 قسم کے ہے، تو 4 قسم کے، لیکن ان کے جوڑے نر مادہ پھر 8 بن جاتے ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یہ 4 ہیں، ان چاروں کے نر مادہ 8 قسم کے ہو گئے۔
یہ 8 قسم کے جانور یہ تمہیں کس نے پیدا کر کے دیے؟ اور یہ انسانی مزاج کے انتہائی قریب ہے. ویسے تو اور بھی بڑے جانور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے مزاج کے زیادہ قریب ہیں ان کو حضرت انسان کی خدمت پہ لگا دیا، خدمت پہ لگا دیا. جو انسان سے جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، جو انسان سے مانوس ہو کے اسے پیار کرتے ہیں، جیسے بچے سے پیار کرتے ہیں ایسے وہ اس سے پیار کرتے ہیں، پھر ایسے ہی جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کو. اللہ نے ایسے جانور اس کو عطا کیے. اور پھر یہ بار برداری کا کام، کسی سے جو ہے نا وہ ہل چلانے کا کام، اون لینے کا فائدہ، دودھ پینے کا، کسی کا گوشت کھانے کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے. اللہ فرمانا یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ تم مزاروں پہ جھکے ہوئے ہو، تم بتوں پہ جھکے ہوئے ہو، غیروں سے مانگ رہے ہو، غیروں کے نظر و نیاز پیش کر رہے ہو اور حاجات مانگ رہے ہو. میری ذات کے علاوہ کوئی بھی نظر و نیاز کا لائق نہیں، حاجات مانگنے کا لائق نہیں، اور ضرورتیں پوری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا میرے سوا. میرے در پہ آ جاؤ، کیوں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. بڑے پیار سے دلائل دینے کے بعد اللہ فرماتے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، بس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں مارے پھر رہے ہو؟ میرے پاس آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ، میری بات مان کے، مجھ پہ ایمان لا کے، مجھ پہ یقین رکھ کے مجھ سے مانگو. ہے میرے قرب حاصل کرنے کے لیے میرے نام کی نظر و نیاز دو، مجھ سے حاجات مانگو، ضرورتیں مانگو، میری عبادت کرو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، نہ ریاکاری کی، نہ شرک کی. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ان کا غصہ اور پیار بھی اللہ کے، غصہ اور ذات کے لیے نہ محبت ہے اور نہ غصہ ہے. جیسا رابعہ بصری ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ لے کے اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی. کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہ جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں اور جنت کو جلانا چاہتی ہوں. کیونکہ یہ فکر کیسے لائق ہوئی کہ اس لیے کہ لوگ نیکی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، گناہ سے بچے تو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی اتنی محسن ذات ہے، وہ اتنی عظیم ذات ہے، انسان کی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک اور مرنے کے بعد تک اس کے احسانات ہے، انسان گن نہیں سکتا. پھر یہ نیکی کرے تو مخلوق کے لیے کرے، جنت کے لیے کرے، جہنم کے لیے کرے، اللہ کے لیے اور ذات کے لیے کیوں نہ کرے؟ جو اللہ کی ذات کو پہچان لے، اللہ کی ذات کو، وہ تو پھر اس قدر مغلوب الحال ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں جنت کی بھی پرواہ نہیں، جہنم کی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں رب چاہیے. رب ہمیں مل جائے گا تو جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے بھی دور ہو جائے گی. اے اللہ. ایک مرتبہ مہمان آئے رابعہ بصریہ کے گھر. عورت ہے، یہ عورت ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی